بچی کا نام مدینہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مدینہ عموماً شہر کا چونکہ نام ہے اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا ہوتی ہے، لیکن یہ ویسی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں تا ہے، تو طلحہ کے آخر میں بھی تا ہے، لیکن طلحہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عائشہ کا لفظ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کے نام تو رکھے جاتے ہیں مدینہ، جیسے مدینہ آ گیا اس لیے ہم کہتے ہیں، مدینہ آ گئی نہیں کہتے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ بی بی کا لفظ بڑھا دیں، مدینہ بی بی یا بی بی مدینہ، تو چلو پھر تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال لڑکوں کے نام رکھے جائیں، بچیوں کے نام نہ رکھیں۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو بنیاد بنائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، اور یقیناً لڑکوں کے رکھ سکتے ہیں، لڑکیوں کے تو نہیں، کیونکہ نبی صرف مرد ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو، نیکوں کے نام پہ نام رکھو۔ تو بچیوں کے نام اکثر صحابیات کے نام پہ رکھیں، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را انفرادیت تلاش نہ کریں، بلکہ ایسا نام رکھیں کہ جب بچی کا نام لیا جائے تو ہماری توجہ ہمارے اکابرین کی طرف جائے۔ ایسی کوشش کریں، ایسے نام نہ رکھیں کہ نام لیے جائیں تو کوئی غیر مسلم ذہن میں آئے، فضول قسم کی چیز میں ذہن میں آئے، یا کچھ بھی ذہن میں نہ آئے، بس سامنے والے کی آئے۔ یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پری پلان میں نے دیکھا یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان ان ناموں کو عام کر دیا جن کو لیا جائے تو ہمارا تعلق ماضی سے کٹ ہی جائے گا، اور ان ناموں سے بیزاریت ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ان ناموں کو لیا جائے تو اکابرین کی طرف ذہن جائے کہ کم از کم چلو فکری تعلق تو قائم ہو۔ مثلا بچی کا نام خدیجہ ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، ماریہ ہے، یہ ازواج مطہرات کے نام ہیں۔ تو جب آپ نام پکاریں گے تو بچی کا نام رکھا ہے حالانکہ، لیکن چونکہ وہ اکابرین سے نسبت رکھتا ہے تو ضرور توجہ اکابر کی طرف بھی جائے گی، بزرگوں کی طرف جائے گی، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ کوشش کریں اسی طرف آپ آئیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت کو موزے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کہ اس کے ناخن بھی نظر نہ آئیں؟ جی بالکل ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ پیچھے کے اس کا حصہ جو ہے ایڑی اور ٹخنے وہ حتی الامکان لمبا کوئی مطلب جبہ وغیرہ پہن لے، یا لمبا کپڑا اس طرح چادر لٹکائے کہ پیچھے کے چھپیں۔ اگر آگے کا حصہ اور پنجہ اس کا کھلا رہ گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ جس نے موزے کا کہا ہوگا احتیاط کے لیے کہا ہوگا کہ عورت حتی الامکان اپنے آپ کو ڈھک کے نماز پڑھے، بہت بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڑی کو بعض نے ستر میں عورت کے معنی ہے ٹخنوں سمیت، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بہنیں ہماری سجدے میں جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ کھنچ جاتی ہے شلواری، بلکہ بعض اوقات تو پنڈلی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، پنڈلی بھی اتنا اوپر چڑھ جاتی ہے شلوار، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ ستر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس میں نماز کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے ایک اسکارف، لمبا سا اسکارف سلوا لیں، اتنا لمبا کہ آپ اس کو پہنیں تو وہ زمین میں لٹکے، اور اس کے اندر نماز پڑھیں، اس طرح کہ جب آپ سجدے میں جائیں تب بھی آپ کا کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو، یہ بیسٹ ہے۔ یا یہ جیسے موزے کا مسئلہ انہوں نے کہا موزہ پہن کے نماز پڑھ لیں، لیکن یہ بہرحال زیادتی ہوگی کہ اگر ناخن بھی نظر آیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ گھر کی پالتو بلی کو صدقے کا گوشت ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے کچھ گوشت کو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یا حصول ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بعض اوقات ہم گوشت کو یوں سر پہ گھما کے کرتے ہیں، یہ اس گھمانے سے صدقہ نہیں بن جاتا، صدقہ آپ کی نیت سے بنے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ دے دیں، ثواب کے لیے دیں، چاہے آپ ایک پڑیا دے دیں، کسی کو روٹی دے دیں، یہ سب صدقات میں شامل ہوتے ہیں بہرحال۔ تو اب سب سے پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی انسان مستحق موجود ہے تو اس کو دیں، کیونکہ انسان کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، جانوروں کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں۔ انسان کو دینا چاہیے سب سے پہلے، اگر انسان نہیں ہے تو پھر آپ اپنے گھر کی پالتو بلی کو بھی وہ گوشت ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔